من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھ لیتے ہیں اوپر، اور آج کی ڈیٹ لکھتے ہیں۔ آج 2 جنوری ہے۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھنے لگے ہیں وہ ہے ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل بنانے کا طریقہ۔ ثلاثی مجرد افعال کے اسم الفاعل، ساتھ ہی آپ کو فاعل اور اسم الفاعل میں فرق بھی پتہ چل جائے گا، بنانے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ثلاثی مجرد افعال یعنی کہ مثال کے طور پہ ہو گیا ضربہ، ٹھیک ہے، ساتھ میں ان کو تازہ کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں، یا ناصرہ یا فتح، ٹھیک ہے، یہ اتنے کافی ہیں ہمارے پاس۔ ضربہ، ناصرہ، فتح یعنی اس نے مارا، اس نے مدد کی، اس نے کھولا یا اس نے فتح کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کاموں کو کوئی کرنے والا بھی تو ہوگا نا۔ یہ فعل واحد، فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں، اور ہوا اس کا اپنا فاعل ہے، ٹھیک ہے، یعنی فاعل اس کو جو کام کرنے والا ہے۔ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں فاعل کو اگر آپ نے ظاہر کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کہتے ہیں نا، یعنی نام لیتے ہیں آپ اس کا کہ ضربہ حامدن، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ دیتے ہیں کہ ضربہ زیدن، ٹھیک ہے، یہ کسی کے نام ہے، ٹھیک ہے، یہ فاعل ہیں اس کے۔ ضربہ فعل ہو گیا اور حامدن اس کا فاعل ہو گیا۔ اسی طرح ضربہ، یہاں پر بھی ضربہ فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے، یعنی کہ یہ ظاہری فاعل ہیں، یہ فاعل ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام کو کرنے والے پرسن ہیں جو کہ فاعل کا درجہ رکھتے ہیں اور حالت رفع میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور اسم الفاعل اسے کہتے ہیں جو اس کام کے کرنے والے کا نام ہو، ٹھیک ہے۔ اسم الفاعل کی تعریف پہلے یہاں لکھ لیتے ہیں۔ اسم الفاعل یعنی کام کرنے والے کا نام۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ فاعل نہیں ہوتا، یعنی فاعل آپ کا کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے، کسی بھی پیٹرن پہ وہ اس کا لفظ، اس کا اسم آ سکتا ہے۔ حامد ہو سکتا ہے، زید ہو سکتا ہے، محمود ہو سکتا ہے، یا کوئی فیمیل نام لے رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ضربت فاطمہ تو، کوئی بھی پرسن جس کا کوئی نام لے لیا جائے اس کو، یعنی وہ فاعل جو ہے کسی وزن پہ یا کسی پیٹرن پہ تیار نہیں ہوتا، لیکن اسم الفاعل یعنی کام کرنے والے کا نام ایک وزن پر تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وزن ہوتا ہے، اس کا ایک وزن ہوتا ہے، یعنی یہ ایک پیٹرن پہ تیار ہوتا ہے، یعنی اسم الفاعل ایک پیٹرن پہ، ٹھیک ہے، ایک پیٹرن پر تیار ہوتا ہے، اس کا ایک وزن ہوتا ہے اور یہ ایک پیٹرن پہ تیار ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ چوری کرنے والا، ٹھیک ہے، اس میں والے والا ترجمہ استعمال ہوتا ہے۔ چوری کرنے والا یا مارنے والا یا کھولنے والا یا مدد کرنے والا، یعنی اگر آپ اس طرح کا کوئی لفظ کہتے ہیں تو اس میں دیکھیں کوئی نام نہیں ہوتا کسی کا، کسی شخص کو مینشن کر کے نہیں بولا جا رہا ہوتا کہ کسی کا نام لیا جائے خاص، صرف ایک اس کام کرنے والے کا ایک نام ہوتا ہے جو اس کام کرنے والے کے کام کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح اور تعریف لکھ لیتے ہیں۔ یہ اسم الفاعل کام کرنے والے کے کام کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اور یہ وزن جو ہوتا ہے اسم الفاعل کا وزن یہاں لکھ لیتے ہیں فاعلن، فاعلن، ٹھیک ہے، فاعلن کے پیٹرن پہ فاعلن یعنی کام کرنے والا۔ اب اس پیٹرن پہ آپ نے اگر بتانا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ ضربہ حامدن کی جگہ آپ نے اس کام کرنے والے کو یعنی مارنے والے کا ذکر کرنا ہے کہ مارنے والے نے مارا،
ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ضربہ فاعلن کے پیٹرن پہ ضربہ کے جو ثلاثی مجرد کے اب آپ کے 3 حروف ہیں مادے کے حروف، وہ آپ فا عین لام کی جگہ پہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس کو دیتے ہیں. فا کی جگہ آپ نے زواد ڈالنا ہے، عین کی جگہ مادے کا حرف را ڈالنا ہے، اور لام کی جگہ آپ نے با کلمہ ڈالنا ہے. یعنی آپ یہاں پر پھر مادے کے حروف ڈال دیتے ہیں زا اور را اور با. ٹھیک ہے، اور جس طرح فاعلن کے وزن میں اس کے پیٹرن میں باقی حروف اور باقی جو حرکات ہیں وہ بھی یہاں پر نیچے ہم زواد را با کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. یعنی زواد کے اوپر ایک فتحہ ڈال دیں گے کیونکہ فا کے اوپر ایک فتحہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک الف بھی ہے تو ہم زواد کے ساتھ بھی ایک الف اٹیچ کر دیں گے. اسی طرح عین کے نیچے زیر ہے تو ہماری جو عین کلمہ ہے وہ را بن رہا ہے، اس کے نیچے زیر ڈال دیں گے. اسی طرح لام جو ہے آخری کلمہ ہمارا لام ہے مادے کے حروف کا، فا عین لام کا، تو یہاں پر ہمارا زواد را با ہے تو با کے اوپر ہم جمع تنوین دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ضاربن اس طرح سے بن جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو لکھیں تو یہ اس طرح سے بن جائے گا ضاربن. اور یہ اب کام کرنے والے کا نام ہے، یعنی کام کرنے والا یعنی مارنے والا. ٹھیک ہے، مارنے والا. اب یہ ایک باقاعدہ ایک ڈائی کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ باقاعدہ ایک طریقے سے بنا ہے. ایک اس کا کلیہ ہے، ایک اس کا پیٹرن ہے، ایک اس کا وزن ہے. اس کو بنانے کا ایک فارمولا ہے. کام کرنے والے کا نام اگر ہم نے لینا ہے، یعنی فعل کرنے والے کا اسم بنایا ہے ہم نے، اسم الفاعل بنایا ہے. جو بھی اسم الفاعل، اسم المفعول یا جو بھی اسم آپ کہتے ہیں نا، تو وہ ایک خاص وزن پہ بنتے ہیں، ان کا ایک وزن ہوتا ہے. تو ثلاثی مجرد افعال کے اسم الفاعل بنانے کا وزن یہ ہے فاعلن. اس وزن پہ اب آپ نے جو بھی آپ کا فعل کرنے والا ہے اس فعل کے 3 حرف مادے کے لیجئے اور اس کو فاعلن کے وزن پہ فا عین لام کلمہ کی جگہ ان 3 حروف کو آپ ڈال لیں. جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ فتح سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ فتح سے ہم نے بنانا ہے فتح کرنے والا. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم نے لینا ہے. تو فتح کرنے والے کے لیے کیا لفظ ہوگا عربی میں، اس کو پھر ہم فاعلن کے وزن پہ اسم الفاعل اس کا بنا سکتے ہیں. فا کی جگہ آپ ڈال لیں گے فا کلمے کی جگہ فاعلن میں فا ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے، فا اور اس کے اوپر آپ زبر دے دیں گے. اسی طرح الف اس کے ساتھ ایک اٹیچ کر دیں گے کہ فاعلن وزن میں ایک الف ہے فا کلمے کے بعد. اور عین کلمے کی جگہ آپ کا تا آ جائے گا، حرف تا فتح کا مادے کے حروف کا. اور اس عین کلمے کے نیچے وزن میں ای کے نیچے زیر ہے تو ہم بھی تا کے نیچے زیر دے دیتے ہیں. اسی طرح فاعلن میں وزن میں اسم الفاعل کے وزن میں لام کلمہ جو ہے اس کے اوپر تنوین ہے، اور ہمارا لام کلمہ جو ہے فاتحہ میں ہا بن رہا ہے تو ہم ہا لکھ کے اس کے اوپر تنوین دے دیں گے. تو اس سے ہمارا بن جائے گا فاتحن. ٹھیک ہے، فاتحن یعنی فتح کرنے والا یا کھولنے والا، دونوں ترجمے اس کے ممکن ہو سکتے ہیں. کھولنے والا، فتح کرنے والا. ٹھیک ہے، جب آپ صرف فاعل کا ذکر کرتے ہیں نا کہ یہ اس فعل کا فاعل ہے، مثال کے طور پہ آپ نے اوپر کہہ دیا کہ ضربہ حامدن. اب حامدن ٹھیک ہے تو بیچارہ فاعلن کے وزن پہ ہی، لیکن یہ ایک اسم صفت بھی ہے اور یہاں پر یہ فاعل کے طور پہ کام کر رہا ہے. اگر آپ یہاں پر چاہ رہے ہیں کہ نہیں اسم الفاعل میں اس کو اسم الفاعل کے پیٹرن پہ لانا ہے، تو پھر اسم الفاعل کے پیٹرن کے لیے جو فعل کے اپنے حروف ہیں، فعل کے جو اپنے مادے کے حروف ہیں وہ اس جگہ پہ ڈالنے پڑیں گے ہمیں. ٹھیک ہے، وہ اس فاعل کی جگہ پہ ڈالنے پڑیں گے. تو یہ حامدن کے بجائے یہاں پر ضاربن ہو جائے گا، ضربہ ضاربن. اور ترجمہ بھی پھر اس کا یہ ہو جائے گا کہ مارنے والے نے، کسی مارنے والے نے یا ایک مارنے والے نے مارا. اسی طرح آپ دوسری مثال میں دیکھیں کہ ضربہ زیدن. اب زیدن جو ہے یہ کسی پیٹرن پہ نہیں بنا ہوا، یہ ایک فاعل ہے، ضربہ کا نارمل فاعل ہے، رفع کی حالت رفع میں ہے. لیکن زید نے مارا، یعنی اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہاں پر کسی مارنے والے نے مارا، یعنی نام نہیں لینا چاہ رہے آپ، اس فعل کو کرنے والے کا صرف ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی مارنے والے نے مارا، تو پھر یہاں پر آپ کو زیدن کی جگہ ضربہ کا جو مادے کے 3 حروف ہیں وہ اسم الفاعل کا جو فاعلن وزن ہے اس میں ڈالنے پڑیں گے. فاعلن سے پھر آپ کا ضاربن بن جائے گا. اب جہاں یہاں ہم نے نیچے لکھا فاتحن یعنی کھولنے والا، فتح کرنے والا.
اب وہ فتح کرنے والا اگر تو کوئی نام آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ نام ہی لیں گے اس کا، فتح کیا، آگے کسی کا بھی نام لے لیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے کہ خالدن، ٹھیک ہے، خالدن، ٹھیک ہے، خالدن آپ نے کہنا ہے. اب یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فاعل ان کے وزن پہ ہے، لیکن یہ فتح کے مدے کے حروف نہیں نہ لے کے آیا، ٹھیک ہے. یعنی خالدن اور فاتحن میں ایک فرق ہے، ایک زمین آسمان کا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ خالدن فتح کا فاعل ہے، نارمل فاعل ہے، صرف فاعل ہے، کسی کا نام ہے خالدن. لیکن اگر آپ فاتحن کہتے ہیں تو فاتحن فتح کے ہی مادے کے حروف لے کے آیا. اب یہ اسم الفاعل کا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، یہ اب اسم الفاعل کا پیٹرن ہے. فاعل میں اور اسم الفاعل میں یہ فرق ہے. ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ فاتحن کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاتح نے کھولا، ٹھیک ہے، فاتح نے کھولا. لیکن اب فاتح کسی کا نام بھی ہے بے شک، لیکن ہے اسم الفاعل کے پیٹرن پہ، تو یہ کسی کھولنے والے نے کھولا، اس کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے. اور اگر آپ کسی کا نام ہی کسی کا فاتح ہے تو آپ پھر ایسے ہی کہیں گے کہ فاتح نے کھولا، اس طرح سے. تو یہ اسم الفاعل اور فاعل میں یہ فرق ہے بنیادی، کہ جو اسم الفاعل ہوتا ہے وہ اسی فعل کو کرنے والے کے جو مادے کے 3 حروف ہوتے ہیں ان سے فاعلون کے وزن پہ بنتا ہے. یہاں پر اب جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتح نام کسی کا لے لیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتح عثمانو، ٹھیک ہے، آپ عثمانو کہہ سکتے ہیں، عثمانو، ٹھیک ہے. اب عثمان کسی پیٹرن مطلب فاعل ان کے پیٹرن پہ نہیں بنا ہوا، تو اس لیے یہ صرف فاعل کہلائے گا، یہ نارمل فاعل ہے فتح کا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ فتح، وہی بات ہے کہ فاتحن، ٹھیک ہے، اب یہ آپ کا اسم الفاعل کے پیٹرن پہ ہے، فاعل ان کے پیٹرن پہ یہ اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ کسی کا نام ہے تو وہ الگ بات ہے کہ چلیں وہی فاعل بھی بن جائے گا اور اس کا نام بھی اسم الفاعل کے پیٹرن پہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو خالدن ہے یہ بھی، یا اوپر جو ہم نے حامدن لکھا تھا، یہ بھی اسم الفاعل کے پیٹرن پہ ہیں، لیکن اسم الفاعل نہیں ہے. اسم الفاعل یہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ صرف فاعل ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں مادے کے حرف نہیں آئے ہوئے ان کے وزن کے اندر، ٹھیک ہے. خالدن یا حامدن کے اندر مادے کے حرف نہیں ہیں. اسی طرح عثمانو کے اندر یہ صرف نارمل فاعل ہے، زائد ہو گیا، یہ صرف نارمل فاعل ہے. لیکن فاتحن یا ضاربن یہ مادے کے حروف بھی لے کے آئے ہیں، یہ اسم الفاعل کا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے. بھلے وہ کسی کا نام ہی ہو، فاتح نام بھی ہوتا ہے، لیکن ضارب تو کسی کا نام نہیں ہوتا نا، وہ تو مارنے والا. یہ اسم الفاعل کے پیٹرن پہ دونوں اسم جو ہیں یہ بنے ہیں. تو فاتحن سے پھر اگر آپ نے، یا ضاربن سے آپ نے اس کو، اس کے ضاربن جو ہے یہ آپ کے ظاہر ہے ہم اس کو اسم کہہ رہے ہیں، اسم الفاعل کہہ رہے ہیں ضاربن، تو اس سے پھر آپ کے واحد کے اور مثنیٰ اور جمع کے تسنیہ بھی بن سکتا ہے. ضاربن، ضاربانی، ٹھیک ہے، یا ضاربانی مثنیٰ کا صیغہ 2 مارنے والے، یا ضاربونا زیادہ مارنے والے، ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا نصب جر بھی بن سکتی ہے، ضاربن، ضاربن، اس کی تسنیہ کی بھی حالت نصب، اور نصب میں ضاربینی، ٹھیک ہے، ضاربینا حالت نصب میں ضاربینا. اسی طرح جر میں ضاربن، اور نیچے بھی یہ ضاربینی اور ضاربینا، یہ اسی طرح سے اس کے نصب میں بھی اور جر میں بھی ایک جیسے رہیں گے. انہی کی آپ اپنا بنا سکتے ہیں، مؤنث بنا سکتے ہیں آگے گول تا لگا کے، ضاربتن، ٹھیک ہے. ضاربتن جس طرح مسلم ان کی آپ کی گردان ہے، وہی اس طرح سے یہاں پر بھی بن جائے گی. ضاربتن، ضاربتانی، ضاربتانی، رفع میں 2، ضارباتن، ضارباتن، ٹھیک ہے. سیدھی تا لگا کے با کے ساتھ ایک الف لگا کے جمع بن جائے گی. اور اسی طرح یہ ضاربتن، ضاربتینی، ضارباتن، ٹھیک ہے. نصب میں آپ کے پاس جمع مؤنث سالم کا جو اسم ہوتا ہے اس کے پاس تا کے نیچے زیریں ہی ہوتی ہیں،
پھر جر میں لائیں تو ضارباتن، ضاربتائنی اور ضارباتن، ٹھیک ہے، تو جر میں بھی اسی طرح سے رہے گا۔ تو اسٹوڈنٹ آج ہم نے اسم الفاعل یعنی کام کرنے والے کا نام یعنی اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اور یہ بنتا کیسے ہے، ثلاثی مجرد میں ہم بنا رہے ہیں، ثلاثی مجرد افعال سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ بتایا، اور اس کا ہم نے وزن دیکھا ہے کہ یہ فاعلون کے وزن پہ بنتا ہے، اور ہم نے فاعل اور اسم الفاعل میں ڈفرنس دیکھا ہے کہ فاعل جو ہے وہ کسی کا نام ہو سکتا ہے اور کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے، وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، یہاں پر بھی اسم الفاعل بھی دو ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے آپ کہہ دیں کہ ضربہ ضاربانی، دو مارنے والوں نے مارا، تو لیکن جو اسم الفاعل ہوتا ہے اس کا ایک وزن ہوتا ہے، وہ فاعل ان کے وزن پہ تیار ہوتا ہے، اور وہ والا والا کر کے ترجمے دے رہا ہوتا ہے نا، کام کرنے والے کا کام کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس خاص اس کا یہ ہوتا ہے، سمجھے کہ وہ اس کا پیشہ ہے، مارنے والا مار رہا ہے، چوری کرنے والا چوری کرنے والا ہے، سارقن، ٹھیک ہے، کھولنے والا ہے، کوئی دروازے کھولتا ہے یا کوئی فتح کرتا ہے، وہ فتح کرنے والا ہے، فاتحون، اس طرح سے نصرہ سے ناصر، مدد کرنے والا ہے، وہ اس کے کام کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اسم الفاعل جو ہے وہ اس کے کام کے حروف کے مادے کے حروف اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ تو امید ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو خدا حافظ، اللہ حافظ۔